اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل اگائے تمہارے رزق کے طور پر۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے معاونین کو، حمایتیوں، مددگاروں کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب کبھی بھی وہ ان پھلوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتا جلتا دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ وضاحت کی کہ یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اہل تقویٰ کی کچھ صفات اور علامات اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے، آخرت کا یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی ساری نازل کردہ وحی پر ایمان لانے والے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرا گروہ پھر فرمایا کافروں کا ہے کہ جن کو ڈرانا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، ان کے لیے سب برابر ہے، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں،
تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر منافقوں کی مثالیں بیان کی دو گروہوں کی۔ منافقوں کا وہ گروہ جو باطن میں پکا کافر اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام ظاہر کرنے والا ہے، اس کی مثال دی، اور اس گروہ کی بھی مثال دی جو متردد اور مذبذب ہیں، نہ پکے کافر نہ پکے مومن۔ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر تمام تر انسانیت کو خطاب کیا ہے اور دعوت دی ہے اس کام کی جو انسانوں کا مقصد حیات ہے، جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اللہ کی وحدانیت، شرک سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ رب بولا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت یاد کروائی ہے۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالنہار، کہ اللہ رب العالمین تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے سلیقے تمہیں سکھاتا ہے اور سجھاتا ہے، لہذا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر فرمایا الذی خلقکم، وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ رب ہونے سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے انسان پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رب یعنی تربیت کرنے والا، مربی، پرورش کرنے والا بنا۔ تو پرورش کرنے سے پہلے، رب بننے سے پہلے خالق ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ تو یہ بھی ایسا احسان ہے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ فرمایا الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، رب بھی، پرورش کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب پیدا اللہ نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، احسان کیا، نعمت کی، اور پھر پیدا کرنے کے بعد محمل چھوڑ نہیں دیا، بلکہ مکمل طور پہ انسان کی پرورش اور تربیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد انسان کی تربیت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے، تو پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور جانب کیوں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتا ہے؟ ان کو چھوڑ دے باقی تمام تر معبودان باطلہ کو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی گرفت سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ تو زمین رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، یعنی بارش تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ من السماء ماء، کچھ پانی، یکدم بارش ذرا زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ پانی نازل کرتا ہے تاکہ لوگ ڈوب کے مر نہ جائیں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہی کام ہوا تھا، آسمان نے بارش برسانا شروع کر دیا، وفارت النور، اور جو ان کے گھر تنور تھا اس سے بھی پانی ابلنا اور نکلنا شروع ہو گیا۔ فالتقى الماء على قدر قد قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے على امر قد قدر، جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا اندازہ اس کے مطابق اللہ نے پانی زمین میں پھیلا دیا۔
ساری مخلوق ڈوب گئی، بچا وہ جو کشتی میں سوار ہوا۔ اور کشتی میں سوار ہونے والے کون تھے؟ وہ نوح علیہ السلام کی ذریت کے ہی چند لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ پانی نازل کرتا ہے، سارا نازل نہیں کر دیتا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا، اگایا، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے طور پر۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے گنوائیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہاری پرورش و تربیت کا اہتمام بھی کیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور تمہارے کھانے پینے کا سامان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مقرر اندازے کے مطابق بارشیں بھی نازل کی۔ تو جب سارا کچھ انتظام و انصرام کرنے والا اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا کوئی شریک نہ بناؤ، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید، وحدانیت اور الوہیت کا بیان کیا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی شک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی پھر کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معاونین ہیں ان کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر لفظ عبد بولا ہے۔ ویسے تو تمام تر انسان اللہ کے بندے ہیں، تو یہ جو نسبت ہے یہ تشریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، تو اس کو کہتے ہیں شرف کی نسبت، تشریف کی نسبت، کہ کسی چیز کو شرف اور فضیلت بخشنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ایک صورت بنا کے لانے کا چیلنج کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب جیسی کتاب لانے کا چیلنج کیا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا، پھر اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا مدینہ میں، مکہ میں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ بقرہ میں، یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں دوبارہ اس جیسی ایک صورت لانے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر چیلنج کیا، لیکن اس جیسی کوئی صورت، کوئی آیت کوئی بنا کے لا نہیں سکا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری دنیا جمع ہو جائے، وہ اس جیسی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی کتاب نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ابھی تک کر نہیں سکے تم، بار بار چیلنج ہونے کے باوجود، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ بھی کبھی نہیں کر سکو گے،
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے کوششیں بڑی کی ہیں قرآن جیسا قرآن بنانے کی، قرآن کی آیات جیسی آیات، صورتوں جیسی صورت بنانے کی۔ ایک بڑا ادیب تھا معری، اس نے بھی کچھ چند الفاظ لکھے تھے، جملے، اور اس کو قرآن کے مقابل پیش کیا تھا کہ یہ میں نے قرآن کا مقابلہ کیا لیکن کر نہیں سکا۔ پھر اجہل الجہلاء، آج کے زمانے کا جوید احمد غامدی، معری کا وہی کلام چوری کر کے اس نے اپنی ایک نجی مسجد میں پیش کیا کہ جی یہ میں نے قرآن کی طرز پر کچھ آیات بنائی ہیں۔ پھر خیر کیونکہ مجلس نجی تھی اور لوگوں نے اس کو کچھ تنبیہ کی تو پھر یہ باز آ گیا اپنی اس حرکت سے، وگرنہ پتہ نہیں یہ دعوی نبوت ہی کر بیٹھتا جو اس کی کیفیت تھی۔ ایک کاتب سے اس نے لکھوائی تھی بڑے خوبصورت کر کے وہ الفاظ اور جملے جس کو اس نے آیات قرار دیا تھا، اور وہ چوری معرے کی ہوئی ہیں، اس کی اپنی بھی نہیں۔ بہرحال لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ ایک الفرقان الحق کے نام سے قرآن، فلسطینی تھا ایک امریکہ میں رہنے والا، اس نے لکھا، اور الفرقان الحق کو انہوں نے بڑا پھیلانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کوششیں بڑی کی ہیں لیکن کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہاں سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثوں کا کیا ہے، حدیثیں تو گھڑی ہوئی بھی ہیں، حدیثیں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، عام بندہ کیا کرے، کدھر جائے؟ اس کی آڑ میں وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بس قرآن ہی سارا کچھ ہے، اسی کو مانو، حدیث سے جان چھڑواؤ۔ تو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن بھی گھڑا گیا ہے، لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک آدھ نہیں، کئی بندے ہیں اس لسٹ میں جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اگر حدیثیں ضعیف ہیں تو قرآن بھی من گھڑت موجود ہے جس کو امت نے رد کیا ہے۔ تو حدیثیں اگر لوگوں نے گھڑی ہیں تو امت نے اسے بھی رد کیا ہے، لہذا قرآن کی طرح احادیث بھی محفوظ ہیں، غیر محفوظ نہیں۔ من گھڑت احادیث اور جھوٹی روایات ہونے کے باوجود حدیث محفوظ ہے، جیسے جھوٹا قرآن ہونے کے باوجود صحیح قرآن محفوظ ہے۔ روافض نے بھی کئی باتیں شامل کی ہوئی ہے کہ قرآن میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، انہوں نے نکال دیا۔ وہ 40 پارے تھے، 10 بکری کھا گئی، عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ بلکہ ایک نے کتاب لکھی ہے بدبخت نے، فصل الخطاب فی اثباتی تحریفی کتاب رب الارباب، یعنی فیصلہ کن بات اس بارے میں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے رب الارباب کی کتاب قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہے، اور اس نے سورت لکھی ہے سورت النورین کہ یہ قرآن مجید میں تھی، انہوں نے نکال دی۔ بہرحال لوگوں نے کوششیں کاوشیں بڑی کی ہیں لیکن اصل قرآن محفوظ ہے۔ بعینی ہی لوگوں نے حدیثیں گھڑنے اور بنانے کی کوششیں بڑی کی ہیں لیکن صحیح احادیث محفوظ ہیں۔ غیر محفوظ تب ہوتی جب پتہ ہی نہ چلتا کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے۔ جب اصل اور نقل کی، کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو تو یہ اس کے محفوظ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب کھوٹے کھرے کی تمیز ختم ہو جائے پھر وہ چیز غیر محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے اصل قرآن اور جعلی قرآن جو لوگوں نے بنائے ان کے مابین فرق موجود ہے، پہچانتی ہے امت، ایسے ہی امت کے جو ماہرین فن ہیں
وہ صحیح حدیثوں کو اور جھوٹی حدیثوں کو پہچانتے ہیں، فرق جانتے ہیں ان کا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ دنیاوی آگ، اس میں پتھر پھینکے جائیں بجھ جاتی ہے، آگ جل رہی ہو بندہ اس کے اوپر لیٹ جائے آگ فوراً بجھ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کی نسبت 70 گنا ٹھنڈی ہے، یعنی دنیاوی آگ کی نسبت جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور دوسرا وہ اتنی شدید ہے کہ جب اس میں پتھر پھینکے جائیں گے تو وہ آگ بجھے گی نہیں، بلکہ وہ آگ کے ساتھ گرم ہو کے کوئلہ بن کے ایندھن کا کام دے۔ لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھے گی نہیں بلکہ بڑھے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہے، ان کی وجہ سے وہ بجھنے والی نہیں۔ کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ جہنم میں اتنے زیادہ بندے جائیں گے آپ ہی آگ بجھ جائے گی، نہیں، وہ اپنے آپ بجھنے والی نہیں بلکہ ان کی وجہ سے اور بھڑکے گی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی هل من مزید، اور لاؤ، اور بھی کوئی ہے تو ڈالو۔ لوگوں کو پھینکا جائے گا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پتھر کیوں جائیں گے جہنم؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم ما تعبدون حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا پرستش کرتے ہو، بت، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں وارد ہونے والے ہو۔ تو بتوں کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو بڑا مقدس اور بڑا اعلیٰ جانتے تھے دنیا میں، اور بڑی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ حسرات علیہم، ان پر حسرتیں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ ایک تو جسم ان کا عذاب کے اندر جھلس رہا ہوگا، پھر اپنے معبودوں کو جن پہ وہ دنیا کے اندر خاک بھی پڑنے نہیں دیتے تھے، ان بتوں کو اپنے ساتھ جلتا ہوا دیکھیں گے تو ذہنی طور پر بھی وہ ٹارچر ہوں گے۔ یہ مقصد ہے پتھروں کو ڈالنے کا۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جہنم اصلاً تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا، اگر گیا بھی تو اپنے ایمان کی وجہ سے بہرحال وہ نکل آئے گا۔ مستقل دائمی طور پہ جہنمی مومن کبھی نہیں بنے گا۔ ہاں کفار جو ہے مومن نہیں، وہ دائمی جہنمی ہیں، وہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اچھے اعمال کیے، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے۔ ایمان زبانی اقرار، دل کے یقین اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تینوں جمع ہوں تو ایمان پیدا ہوتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو جب ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان، پھر عامل الصالحات کو الگ سے بیان کیا ہے۔ اس سے کچھ لوگ اہل ارجاء، مرجیہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں، بندہ بس زبانی کلمہ پڑھ لے مومن ہو گیا، یا کلمہ پڑھ لے اور دل میں اس کے یقین ہو مومن ہو گیا۔
بلکہ کہتے ہیں کہ اکیلا یقین دل میں آ جائے، زبانی کلمہ نہ بھی پڑھے، عمل نہ بھی کرے، مومن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے لوگوں کو ایمان والا قرار دیتے ہیں جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیونکہ وہ صرف دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں، جیسے ابو طالب وغیرہ ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان قول اور یقین کا نام ہے، عمل شامل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج سارے بد عمل اور بد کردار لوگ اسی عقیدے نظریے کے نتیجے میں ہیں۔ دیکھ لیں ملنگ، بڑی پہنچی ہوئی سرکار، پہنچی ہوئی کیا، کبھی نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نمازیں بھی ہماری پڑھی ہوئی ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ ہے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور زبانی اقرار کا نام ہے، اور اسی پہ پوری امت کو لگایا ہوا ہے۔ نمازیں پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، بس یہ کہہ لو ہاں مان لو کہ فرض ہے نماز چاہے نہ پڑھو، مان لو روزہ فرض ہے چاہے نہ رکھو، مان لو زکوٰۃ فرض ہے دینی چاہیے چاہے نہ دو، مان لو کہ حج فرض ہے چاہے نہ کرو، تم پکے مومن ہو۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، بدعی عقیدہ، جس کے نتیجے میں بد عملی پیدا ہو رہی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مال غنیمت سے خمس کی ادائیگی، یہ وہ اعمال ہیں جن کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ عمل کرے گا تو مومن بنے گا، وگرنہ مومن نہیں بنتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کو اللہ نے الگ اور عامل الصالحات کو الگ بیان کیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا اللہ نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ نہ دیں۔ مثال کے طور پہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمانے کی قسم انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ آگے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب عامل الصالحات کہہ دیا اور ساتھ ہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو صبر کرنا صالح عمل ہے کہ نہیں؟ حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا یہ بھی صالح عمل ہے۔ تو عامل الصالحات سے الگ اللہ نے صبر اور حق کی تلقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر اختصاص کے لیے ہوتا ہے خصوصی طور پہ۔ اگر یہی قانون اور اصول بنا لیا جائے کہ ایمان الگ عمل صالح الگ، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا سورہ عصر میں کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے، اور صبر اور تواصی بالحق یہ الگ چیز ہے، یہ عمل صالح نہیں، یہ عمل صالح میں شامل ہے، اور ایمان میں بھی بہت سے اعمال صالحہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اچھے اعمال کیے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ انہار نہر کی جمع ہے، نہر کا معنی دریا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 4 دریا دیکھے، نہران ظاہران و نہران باطنان، 2 ظاہر 2 باطن۔ جو باطنان باطنی دریا وہ فالکوثر و سلسبیل، وہ دریائے کوثر اور دریائے سلسبیل ہیں، اور جو ظاہری دریا ہے فالنیل والفرات، وہ دریائے فرات اور دریائے نیل ہے۔ تو نیل اور فرات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کا لفظ بولا ہے۔ تو نہر نیل، نہر فرات یہ نہریں نہیں دریا ہے۔ تو نہر کا معنی دریا۔ ہاں یہ ہمارے میدانی علاقوں کے جو دریا ہیں یہ بڑے بڑے چوڑے ہوتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں کے دریا ان کی چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے، یہ فرق ضرور ہے۔ ہمارے یہاں پہ کچھ نہریں اتنی چوڑی ہیں جتنے چوڑے پہاڑی علاقوں کے دریا بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال نہر کا معنی دریا ہے،
کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، جب بھی وہ ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اہل جنت کو جب بھی کھانے کے لیے کوئی پھل ملے گا کہیں گے قالوا، کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملتے جلتے پھل ان کو دیے جائیں گے۔ اس کے دو معنی ہیں کہ دنیا میں انہوں نے جو پھل کھائے ویسے ہی پھل جنت میں ملیں گے، کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی ہم نے کھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر ایک جیسے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا ہے طلح منضود، تہ بتہ کیلے، سدر مخضود، بیریاں جن کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جنت میں بھی ہوں گی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں ان کو ایک مرتبہ کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ دیے جائیں گے، وہ ظاہری طور پر شکل میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ ان کا مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہر لحاظ سے پاک، افکار و خیالات سے، حسد بغض کینے سے پاک، اور اسی طرح ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک، حیض و نفاس سے پاک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان کی بنیادی ضروریات، خوراک، کھانا پینا، رہائش اور نکاح، یہ سارا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جنت کے اندر میسر کیا ہے۔ اور پھر ان نعمتوں کے اگر ختم ہو جانے کا ڈر ہو تو پھر بھی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ نعمت تو ہے لیکن ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی بھی زائل کر دی، فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی یہ نعمتیں بھی ان کو ملیں گی اور ملیں گی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اہل ایمان ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔